نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ جیسا کہ کل بھی ہم نے اس آیت کے ضمن میں چند باتیں سماعت کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو جو اوصاف اور جو فضیلتیں عطا فرمائیں اس کا اس آیت مبارکہ میں ذکر ہوا۔ امت کی بھلائی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص کس کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ لوگ تو اپنی اولاد کی بھلائی کے حریص ہوتے ہیں، مگر یہ ہمارے محبوب جن کے ہم امتی ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، یہ رسول رحمت، اپنی امت کی بھلائی اور ان کی خیر خواہی پر حریص ہیں۔ یہ قرآن بتا رہا ہے۔ آپ کی اپنی امت پر حرص اور شفقت کو ملاحظہ کرنا ہو تو اس حدیث پاک کو سنیے جو ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے بعد مسواک کرنے کا حکم دیتا اور عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتا۔ یہ حضور کا اپنی امت پر یعنی آسانی، یعنی میری امت آسانی میں رہے، اسی لیے ہر نماز میں مسواک کا حکم نہیں دیا اور نماز عشاء ہوتے ہی اس کا ٹائم شروع ہو تو انسان ادا کر لے، لیکن رات تہائی رات تک، کیونکہ آج لوگ اگر ہم فی زمانہ دیکھتے ہیں تو نماز اول وقت میں بھی پڑھنا لوگوں کے لیے اتنا مشکل ہو گیا، تو تہائی رات تک تو یقیناً پھر مسجدیں اور زیادہ خالی ہوتی، لیکن میرے آقا نے اپنی امت پر کرم فرمایا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ کس طرح حضور کی امت پر بھلائی۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں حج فرض ہونے کا بیان فرمایا، اسی درمیان میں ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی، سکوت فرمایا۔ سائل نے سوال کی تکرار کی، بار بار حضور سے پوچھا کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جو میں بیان نہ کروں اس کے در پہ نہ ہو، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم نہ کر سکتے۔ قربان جائے محبوب کریم کی نگاہ کہاں تک دیکھ رہی تھی۔ آج دیکھیے ایک بندے کے لیے حج کرنا کتنا مشکل بنا دیا گیا، یعنی لاکھوں روپیہ، یعنی اگر گورنمنٹ کے پیکج سے بھی جانا چاہے تو کتنا، یعنی زندگی کا سرمایہ، کہ جو سرمایہ چند پیسوں میں پہلے کر لیتا تھا، چند لاکھ روپے میں، اب اس کا ڈبل ٹرپل کر دیا گیا کہ بندہ اس کے لیے سوچے تو ہزار بار سوچے کہ اس مہنگائی کے دور میں بندہ، یعنی یہ حضور کا کرم ہے کہ اگر کسی پر حج فرض ہو جائے تو زندگی میں ایک ہی بار، یعنی ہر سال اس پر حج نہیں۔ اسی طرح اگر ایک اور جھلک میں آپ کو دکھاتا ہوں، صحیح مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک کو بڑا غور سے سنیے گا کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 3 سوال عطا فرمائے، میں نے 2 بار تو دنیا میں عرض کر لی۔ کیا مانگا حضور نے اللہ سے؟ 3 سوال اللہ نے کہا مجھ سے مانگو محبوب جو چاہیے، تو اللہ کے محبوب نے 2 فرماتے میں نے دنیا میں مانگا۔ کیا مانگا؟ اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةُ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى إِبْرَاہِیم، اور تیسری عرض اس دن کے لیے اٹھا رکھی کہ جس میں مخلوق الہی میری طرف نیاز مند ہوگی، یہاں تک کہ اللہ کی خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی میرے نیاز مند ہوں گے۔ اس حدیث پاک کے ضمن میں اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں جو
گفتگو کرتے ہیں وہ بڑی سنہری گفتگو کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے گناہ گار امت، کیا تم نے اپنے مالک و مولا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کمال رأفت، نرمی اور رحمت اپنے حال پر نہ دیکھی کہ بارگاہ الہی سے 3 سوال حضور کو ملے کہ جو چاہو محبوب مانگ لو عطا ہوگا، لیکن حضور نے ان تینوں سوالوں میں سے اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہ مانگا۔ اگر مانگا تو صرف دنیا میں کیا کچھ مانگا، تو فرمایا کہ وہ سب کا سب تمہارے لیے صرف فرما دیا۔ تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ 2 سوال دنیا میں کیے وہ بھی تیرے واسطے کیے، اور تیسرا اگر چھوڑا آخرت کے لیے تو وہ تمہاری اس عظیم حاجت کے واسطے کہ جب اس مہربان مولا رؤوف اور رحیم آقا کے سوا کوئی کام قیامت کے دن آنے والا نہ ہوگا، بگڑی بنانے والا نہ ہوگا۔ واللہ العظیم، اعلیٰ حضرت قسم کھا کر کہتے ہیں قسم ہے اس کی کہ جس نے انہیں آپ پر مہربان کیا، ہرگز ہرگز کوئی ماں بھی اپنے اکلوتے بیٹے سے اتنا پیار نہیں کر سکتی کہ جس قدر ہمارے آقا اپنے ایک ایک امتی پر اتنے مہربان ہیں۔ تو اندازہ لگائیے میرے آقا کتنے مہربان ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضور کو اپنی امت کے دکھ درد کا سب پتہ ہے کہ میری امت میں سے کون کس درد میں ہے، کس تکلیف میں ہے، کیونکہ تکلیف کا پتہ نہ چلے تو کسی کے قلب پر گرانی آ نہیں سکتی۔ اور قرآن یہ بتا رہا ہے اس آیت میں کہ تمہارا مشقت میں پڑنا انہیں بہت بھاری گزرتا ہے، یعنی امتی تکلیف میں ہو۔ اسی بات کو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، کہ فریاد کرے امتی حال زار میں کہ ممکن نہیں کہ خیر و بشر کو خبر نہ ہو، کوئی حضور کو پکارے، ہو نہیں سکتا کہ میرے آقا کو پتہ نہ ہو، کیونکہ اس آیت سے پتہ چلا کہ جس طرح حضور کی رسالت ہر وقت ہے، ایسے ہی آپ کی امت کی خبرداری کی ہر ساعت آپ کو ہے کہ آپ کا امتی کس حال میں ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ ایک نبی سے ایک امتی کا اپنا کنیکشن کتنا مضبوط ہونا چاہیے، ایک اللہ کے نبی سے اپنا تعلق جتنا مضبوط ہوگا، اور وہ کیسے ہوگا، اس کا آسان طریقہ وہ بھی قرآن بتاتا ہے، فاتبعونی۔ جتنی ہم حضور کی اتباع میں، حضور کی اطاعت میں، حضور کے لائے ہوئے دین میں، حضور کی محبت میں سب کچھ حضور کے لیے ہمارا ہو، تو یقین کیجئے کہ پھر اللہ بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور یہ قرآن کا 3 پارہ بتا رہا ہے۔ اسی آیت میں اللہ نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اللہ نے اپنے حبیب کو 2 نام عطا کیے، ایک رؤوف عطا کیا اور ایک رحیم عطا کیا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی رؤوف رحیم یعنی کمال درجے کے میرے آقا، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو حضور کی مبارک زندگی پڑھ لے کہ حضور نے کس طرح دنیا میں، آج بھی اپنی قبر انور میں ہیں لیکن کس طرح اپنی امت پر مہربانی فرما رہے ہیں، آج بھی کس طرح حضور کی رحمت کے صدقے میں ہمیں سب کچھ مل رہا ہے۔ اور تیسرا سوال تو آپ نے سن لیا، حضور نے کہا کہ میں نے وہ تمہارے لیے آخرت کے لیے چھوڑ دیا۔ اب کوئی حضور کا امتی حضور سے اپنا کنیکشن ہی نہ رکھے اور وہ ہو کہ مجھے تو صرف ڈائریکٹ اللہ سے سب کچھ مل جائے گا، مجھے نبی کا واسطہ نہیں چاہیے، تو وہ پھر سوچ لے کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ یہاں سے پتہ چل رہا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم محبوب فرما دو مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ یعنی یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ نے فرمایا محبوب منافقین اور کفار اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے اعراض کرتے ہیں، یعنی وہ اعراض کرتے ہیں تو آپ بھی ان سے جنگ کا اعلان کریں، اے حبیب ان سے فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، وہ تمہارے خلاف میری مدد فرمائے گا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو شخص صبح کے وقت 7 مرتبہ اور شام کے وقت 7 مرتبہ اس آیت کے یہ جملے پڑھ لے تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس کے تمام اہم کاموں میں اسے کافی ہوگا۔ اور یہی آیت کا جو آپ نے سنا اس میں یہ 7 دفعہ حضور نے فرمایا کوئی پڑھ لے جتنے اہم کام ہوں گے اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ وہ 7 دفعہ آپ یاد کر لیجئے گا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ فجر کے بعد پڑھ لے اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لے، آپ دیکھیں گے اس کی برکتیں انشاءاللہ۔ آگے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کی طرف یہ وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈر سناؤ اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے۔ کافروں نے کہا بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ اس سورہ کا نام سورہ یونس ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سورہ یونس یہ مکی ہے، اس کی 3 آیات جو ہیں فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ سے لے کر لا یؤمنون تک یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سورہ یونس میں 11 رکوع آتے ہیں اور یہ 11ویں پارے کی سورت ہے اور اس میں 109 آیتیں ہیں، 1832 کلمات ہیں، 9099 اس سورت میں حروف آتے ہیں۔ سورہ یونس کا نام سورہ یونس کیوں رکھا گیا تو سن لیجئے، اسی سورت کی آیت نمبر 98 میں اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ بیان کیا۔ جب وہ واقعہ آئے گا اسی مقام پر آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے گا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں عذاب کی وحی سنائی اور خود وہاں سے تشریف لے گئے تو ان کے جانے کے بعد عذاب کے آثار دیکھ کر وہ لوگ ایمان لے کر آ گئے اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کیا، اللہ نے ان سے عذاب اٹھا لیا۔ اسی واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ سورہ یونس کے بارے میں ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا الف لام را سے شروع ہونے والی 3 سورتیں پڑھ لو۔ حضور سے آیا حضور مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ حضور نے فرمایا یہ الف لام را سے جو شروع ہوتی ہیں 3 سورتیں بہت ساری شروع ہوتی ہیں، یعنی آج سے شروع ہو گئی سورہ یونس ہے، سورہ ہود ہے، آگے ترتیب سے بہت ساری صورتیں آئیں گی۔ حضور نے فرمایا یہ 3 سورتیں پڑھ لو۔ اس نے عرض کی کہ حضور میری عمر بہت ہو چکی ہے، میرا دل سخت ہو گیا ہے، زبان موٹی ہو گئی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا حامیم سے شروع ہونے والی 3 سورتیں پڑھ لو۔ یہ 24ویں پارے سے شروع ہوتی ہیں حامیم والی۔ تو اس نے پھر وہی یہی تینوں باتیں عرض کی تو میرے آقا نے فرمایا مسبحات والی صورتیں 3 پڑھ لو، یعنی یہ شروع ہوتی ہیں 28ویں پارے سے سبحہ جس میں سبحہ یسبح سے شروع ہوں گی، تو یہ تسبیح والی صورتیں یہ 3 پڑھ لو۔ تو اس نے پھر حضور کی بارگاہ میں یہی 3 باتیں عرض کی کہ میرا دل سخت، میری زبان میٹ ہوئی اور میری عمر بہت ہو گئی۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی جامع صورت سکھا دیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اذا زلزلت الارض والی صورت سکھا دی۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد اس شخص نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی اس ذات کی قسم کہ جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا میں کبھی اس پر اضافہ نہیں کروں گا۔ اس کے چلے جانے کے بعد حضور نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا یہ چھوٹا سا آدمی نجات پا گیا، یہ چھوٹا سا آدمی نجات پا گیا۔ اللہ اکبر۔ 2 آیتیں میں نے اس کا مختصر ترجمہ وہ عرض کر دیا آپ کے سامنے اور اس کی مختصر تشریح 1-2 منٹ میں عرض کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ الف لام را یاد رکھیے کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی جو ہیں اس کی مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور تلک آیات الکتاب الحکیم یہ حکمت والی کتاب ہے، اس میں اس بات
بات کی طرف اشارہ ہے کہ محبوب یہ آیات قرآن ہی کی آیات ہیں جو آپ پر نازل کی گئی، اور ایک قول اس کے بارے میں یہ آتا ہے اس سے قرآن پاک کی ان آیات کی طرف اشارہ ہے کہ جو سورت سے پہلے ذکر ہوئیں، اور معنی یہ ہے کہ وہ آیات حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ دوسری آیت کا مختصر وہ جو تفسیر یہ ہے کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو رسالت سے مشرف فرمایا تو آپ نے اس کا اظہار کیا، تو عرب میں رہنے والے لوگ جو تھے وہ منکر ہو گئے، اور ان میں سے بعض نے یہ کہا کہ اللہ اس سے برتر ہے کہ کسی بشر کو رسول بنائے، یعنی حضور کو وہ رسالت کو تسلیم نہیں کیا بلکہ یہ کہنے لگے کہ اللہ اس سے برتر ہے کہ کسی بشر کو رسول بنائے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی اور کہا کہ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کی طرف وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈر سناؤ اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے۔ یہ سچ کا مقام کیا ہے؟ تو علماء نے اس کو لکھا اس سے مراد جنت میں بلند مرتبہ یا دنیا میں نیک اعمال کی توفیق ہے یا آخرت میں نیکیوں کی توفیق ہے، یا پھر اس سے مراد حضور کی کل قیامت کے دن کی شفاعت ہے۔ اور کفار نے پہلے بشر ہونے پر وہ تعجب کیا اور انکار کیا، پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کو اپنے معجزات دکھائے اور یقین ہوا کہ یہ بشر کی قدرت سے بالاتر ہے، تو انہوں نے حضور پر دوسرا بہتان لگا دیا اور حضور کو کہنے لگے کہ آپ تو جادوگر ہیں، اور یہ تو جو معجزات کو دیکھ کر حضور کو کہنے لگے کہ یہ تو ساحر ہے۔ اور اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا اور ان کے عجز کا اس آیت سے پتہ چلا، اعتراف پایا جاتا ہے۔ اور ان کا یہ جو دعویٰ تھا کہ حضور کو انہوں نے ساحر کہا، تو یہ دعویٰ کذب یعنی جھوٹا تھا اور باطل تھا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان عطا فرمائے، اس کی حکمت اور اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں ہمیں عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک تیرا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ تیرے فضل سے تیری توفیق سے سورہ توبہ کا درس بھی ہم نے سنا۔ مولا کریم آج سورہ یونس کا آغاز ہوا، مولا کریم سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اخلاص کے ساتھ رب کریم جس طرح قرآن حکیم سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، میرے مولا ہمیں وہ سلیقہ، وہ طریقہ، وہ ادب عطا فرما۔ مولا کریم قرآن کا نور عطا فرما، قرآن کے ایک ایک حرف کا نور عطا فرما، ہماری زندگیوں میں نور عطا فرما، ہمارے قلب کو نور دے دے، ہمارے ظاہر باطن آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں نور عطا فرما۔ اللہ ہمیں نور والی زندگی عطا کر، مولا کریم قبر میں بھی ہمیں نور عطا فرما، کل محشر کے میدان میں بھی ہمیں نور عطا فرما۔ اس قرآن حکیم کو اس میں غور و فکر کرنے کی وہ صلاحیت، وہ توفیق ہمیں عطا فرما، اور غور و فکر کرنے میں جو چیزیں رکاوٹیں ہوں اسے دور فرما، ہمیں گناہوں کی نحوست سے بچا لے یا اللہ، ہمیں گناہوں سے یا اللہ بچنے والا بنا دے یا اللہ، ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما یا اللہ، یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، جس کی جو مراد ہو پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔